السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 108۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ السلسلہ 2341۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں لوگوں سے خطاب کیا، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح ایسی ہی جگہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرے صحابہ سے حسن سلوک کرو، پھر ان لوگوں سے کرنا جو ان سے متصل ہوں، پھر ان لوگوں سے جو ان سے متصل ہوں، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قسم مانگنے سے پہلے ہی قسم کھائیں گے اور گواہی مانگنے سے پہلے ہی گواہی دیں گے۔ تم میں سے جو شخص جنت کی آسائش پسند کرتا ہے وہ جماعت سے چمٹا رہے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور رہتا ہے۔ کوئی شخص کسی عورت سے علیحدگی میں نہ ملے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور برائی ناپسند لگے تو وہ مومن ہے۔ السلسلہ 1721۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس خلوت، تنہائی میں آنے سے بچو۔ اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، دیور شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، دیور موت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1171۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔